اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولياؤه الا المتقون وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم. انسان کا جو ٹائٹل ہے وہ سب سے پہلے ایمان سے شروع ہوتا ہے. انسان جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا، رحمت کا اور اللہ کے خطاب کا وہ مورد بن جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں جگہ جگہ خطاب ہے. اس آمنو کے لفظ میں وجہ خطاب ہے کہ ہم اس لیے تم سے مخاطب ہیں کہ تم ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا. مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں جو ایمان والے تھے ان کو براہ راست خطاب اللہ نے نہیں کیا بلکہ پیغمبر کے ذریعے کیا ہے. آپ سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں. وہ گائے کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام بعض تو کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے ان کو، یہ کہہ دیجئے، وہ کہہ دیجئے. لیکن تقریباً 70 بار اس امت کی ایمان والوں کو اللہ نے پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا. وقت آکام دیے. ابتدا جو ہماری شروع ہوتی ہے پرواز کی وہ ایمان سے شروع ہوتی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ انسانیت سے نیچے ہے. یہ قرآن مجید نے خود کہا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. اس کو اللہ نے ان کو انسان اور آدمی تسلیم نہیں کیا. وہ اللہ رسول کی نظر میں آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اور آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو پہچانتا ہو. یہ ایک فرق ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، اور سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو نہیں پہچانتا، خواہ وہ کتنی ترقیات کر لے اور اللہ کو نہ پہچانے. اب مجھے بتائیں تو اس کی وہ ترقیات بظاہر تو اس کے لیے ایک ترقی کا ذریعہ ہے، لیکن وہ ترقی نہیں ہے جس میں اس نے رب کو نہیں پہچانا. اب یہ دیکھیں کہ کون و مکان کی ہر شے اللہ کا پتہ دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفکر کو حکم دیا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. آپ زمین آسمان کی خلقت میں اگر غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے یار کوئی ذات ہے. پھر بگ بینگ کا نظریہ نہیں تم بناؤ گے کہ دھماکے سے بن گیا. میں مزاحن کہا کرتا ہوں آج تک تو جتنے دھماکے ہوئے اس سے چیزیں بگڑی ہیں، بنی نہیں ہیں. لیکن واحد دھماکہ تھا جسے دنیا بن گئی، سوچنے کی بات ہے. اس لیے اس کو قرآن نے انسان تسلیم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی برے، اس لیے کہ ہم نے تو ان کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ زمین پر رہ کر آسمان والے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. یعنی کسی بڑی صلاحیت کی بات کہ رہے زمین پر اور تعلق آسمان پر. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ، بلکہ صحابہ نے بعض روایات میں پوچھا کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے طاقتور جو دنیا میں نظر آتے ہیں وہ پہاڑ اور پتھر ہے. صحابہ نے پوچھا کہ پتھروں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا کہ لوہا ہے، پتھر کو کاٹ دیتا ہے. انہوں نے کہا لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ انہوں نے کہا آگ ہے جو اس کو پگھلا دیتی ہے. انہیں آگ سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا پانی ہے، برستا ہے آگ بجھ جاتی ہے. فرمایا پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہ ہوا ہے جو ہزاروں من پانی، لاکھوں کروڑوں من پانی ہوا میں اڑایا پھرتا ہے. ہوا میں سب سے زیادہ طاقت ہے. پوری دنیا کا جو نظام اس وقت ہے، آپ کی گاڑی ہوا سے چلتی، پتہ ہے آپ کو؟ ٹائر میں بھی ہوا ہونی چاہیے، انجن میں بھی ہوا ہونی چاہیے. وہ انجن بھی تو ہوا ہی تو بناتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ جہاز بھی ہوا سے چل رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا آیا ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟
پر میں مومن کی دعا ہے جو ہوا کے رخ کو تبدیل کر دیتی ہے. تو جب اتنی بڑی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی تھی انسان کو، اور وہ اس کو استعمال نہیں کرتا، اس رب کو نہیں پہچانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو قرآن نے کہا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، ہماری نظر میں انسان نہیں ہے، تمہاری نظر میں ہوگا. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور بات کہتے ہیں آدمیت لحم و شحم و پوست نیست. آدمیت اس گوشت اور اس شکل و صورت کا نام نہیں ہے. آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمیت اپنے مولا اور دوست کو راضی کرنے کا نام ہے. وہ آدمی ہے. ویسے بھی آدمی جیسے کراچی والا، باول نگر والا، یمنی یمن والا، سعودیہ والا. تو آدمی کا مطلب کیا ہے؟ آدم والا، یعنی آدم اسلام کے راستے پر چلنے والا. کہ خطا ہو جائے تو رو رو کے منائے، بھاگے نہیں. اگر اپنی خطا پر جمتا ہے تو شیطانی ہے. آدمی کا مطلب کیا ہے کہ خطا ہو گئی پھر بھی مولا کو مناتے، وہیں گر رہا ہے. یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا جب یہ وحی آئی اور آپ پہلے اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات ہوئی وادی مقدس میں، پورے سینا میں، تو ان کو اتنا مزہ، اتنی لذت آئی، کیونکہ وحی کی لذت کو صرف نبی سمجھ سکتا ہے. یاد رکھو، وحی میں کیا مزہ آتا ہے یہ نبی جانتا ہے، ان کو پیغمبر کو پتا ہے. اور بعد نے تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خطاب کرتے ہیں براہ راست، جیسے انبیاء السلام سے موسیٰ السلام کو تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو جسم کا ہر عضو سنتا ہے اس بات کو، کیونکہ سب کان بن جاتے ہیں، کیونکہ مالک کی پکار ہے تو معمولی بات نہیں ہے. اللہ پکار رہے، ان کا خالق پکارتا ہے، ہر جگہ سے وہ بات سنتے ہیں. تو ان کو اتنا مزہ آیا تو پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا اور کیا طریقہ ہے؟ ایسے پوچھا جوش میں. فرمایا کہ جو بچہ ماں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جب میرے ساتھ بھی ایسے سلوک کرنے لگے کہ بچے کو ماں مارتی ہے، دھتکارتی ہے، پھر بھی ماں ہی کی ٹانگوں میں آ کر گرتا ہے، جب بندہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو میں اپنی محبت اور عنایات اس پر بڑھا دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جائے. تو آدم السلام نے چھوڑا نہیں. دیکھو دونوں میں خطا ہوئی ہے، دیکھ لو. شیطان سے خطا ہوئی، جم گیا، دلائل دینے لگا اپنی خطا پر اور اپنی غلطی پر، اللہ کے مقابلے پر آ گیا. آدم سب سے خطا ہوئی، ربنا ظلمنا، اللہ معاف کر دے، بس معاف کر دے. دوبارہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آ گئے، اللہ نہیں میں کہاں جاؤں گا، مجھے معاف کر دے. یہ آدم السلام جو ہمارے بڑے ہیں، جن میں سے ہم آدمی لوگ ہیں، یہ ان کا طرز تھا. ربنا ظلمنا، اللہ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا، آپ کچھ، میں تو یہ پڑھا ہوں آپ کے دربار. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت تک آنے والے تیرے اولاد میں، قیامت تک آنے والے تیرے راستے پر چلیں گے، میں ان کو بھی نوازوں گا، تجھے بھی نوازتا ہوں. وعدہ فرما دیا. تو آدمیت لحم و شحم و پوست نے، مولانا رومی فرماتے گوشت پوست کا نام نہیں ہے. آدمیت جز رضائے دوست نے، دوست کے راضی ہونے کا نام آدمیت ہے. تو ابتدا جو ہوتی ہے انسانیت کی وہ ایمان سے ہے. یہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں. اب یہ آدمیوں کے سب میں آگے، اب یہ آگے پرواز. اس کی اور پرواز کیا ہے؟ آخری ٹائٹل کیا ہے؟ اللہ کی ولایت اور دوستی. یاد رکھو، آخری ٹائٹل ہمارا، یعنی مومن، اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ قرآن مجید دیکھ لیں، اللہ نے دوستی کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے، فرشتوں کے لیے استعمال نہیں کیا. کہیں نہیں ملے گا، نہ حدیث میں ملے گا. عباد و مکرمون کہا کہ یہ فرشتے ہمارے معزز غلام ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کو جو حکم دیا جاتا ہے ایک ذرا سرتابی نہیں کرتے، فوراً اللہ کے حکم کو پورے کرتے ہیں. لیکن ان کو مقام عبدیت اور مقام غلامی رکھا ہے. لیکن جب انسان کی باری آتی ہے، فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو میں بھی تمہارا دوست ہوں. الذین آمنوا کانوا یتقون، اور تقوی والے میرے دوست ہیں. اللہ نے اپنی دوستی کا اعلان کیا ہے
کہ تمہارا سب سے اونچا ٹائٹل ولایت اور دوستی ہے. اگر انسان اس دنیا کے درسگاہ میں، یہ بھی درسگاہ ہے، اس میں اگر اللہ کی دوستی لے کر نہیں جاتا اور اس کا طالب بھی نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ طالب بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے آدمی طالب ہوتا ہے کہ یار مجھے دوست بننا ہے، عجیب بات ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی محروم نہیں ہوئے، طلب کر لی بھائی مجھے اللہ کا دوست بننا ہے، طلب ہی نہیں. لوگ پوچھ لیں اللہ کا شکر ہے جی بس حج کیا ہوا، نمازیں پڑھ لیتے ہو، اللہ کا شکر ہے. حالانکہ ہمیں ایسا راستہ اللہ نے دیا جو غیر محدود ہے، کیونکہ ولایت اور دوستی کے مراتب غیر محدود ہے. اس لیے آپ بزرگوں کی، اولیاء کرام، صحابہ کرام کو دیکھ لو، کس کس مقام پر تھے، پھر بھی کہتے تھے ہائے کچھ نہیں ہوا، ہائے کچھ نہیں ہوا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ پڑھیں آپ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امہات المومنین میں بہت اونچا ٹائٹل ہے. 2 ازواج مطہرات کا سب سے اونچا ٹائٹل ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کا سب سے اونچا ٹائٹل ہے تمام ازواج مطہرات میں، امہات المومنین میں. ان دونوں کا بہت اونچا ٹائٹل ہے. ایک مکہ میں تھی، ایک مدینہ شریف میں تھی، جن کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جب دوسری ماؤں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سفارش ہماری کریں. ہوا یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام جب کسی کو کوئی گفٹ کرنا ہوتا تھا تو اس دن کرتے تھے جس دن اما عائشہ کے گھر میں رسول اللہ ہوتے تھے، اس دن بھیجتے تھے، کیونکہ پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت ہے تو ان کو بھیجتے. تو ماؤں نے ایک شکایت کی حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے کہ وسلم سے کہے کہ صحابہ میں اعلان کریں جس کا جس وقت ہو اسی وقت بھیج دے، یہ انتظار کیوں کرتے. ٹھیک تھا ان کی بات. اما فاطمہ آئی اور رسول اللہ سے عرض کیا. آپ نے فرمایا اے فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی کہ ابا جان کیوں نہیں. فرمایا سن، میں کسی تیری ماں کے بستر پر ہوتا ہوں قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن جب عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا ہے. یہ اوپر سے بھی فرق ہے، آسمان سے بھی فرق ہے. اتنا اونچا ٹائٹل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی معاملات کے علوم کی سب سے بڑی جو راویہ ہیں اور محافظہ ہیں اما عائشہ صدیقہ ہیں. خود ان کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خانگی معاملات کی معلومات کے لیے اپنی بیٹی کے پاس بھیجتے تھے، جاؤ عائشہ بتائے گی وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر میں کیا کیا معاملات. یہی وجہ ہے. یہ عجیب بات ہے، بڑی نقطے کی بات ہے. ایک کم عمری میں جو شادی کی اور کم عمری میں لایا گیا، اس کے پیچھے کا راز ہے کہ جتنی ازواج مطہرات تھی وہ بیوہ تھیں اور شوہروں کے پاس رہ کر آئی تھیں. لازمی بات ہے انسان مختلف گھروں میں رہتا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. اما عائشہ کو ایسی عمر میں لایا گیا کہ ان کے اوپر اپنے والدین کی چھاپ بھی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ بڑی ہونے لگی تو رسول اللہ کے گھر میں آ گئی، تو ساری تربیت ان کی رسول اللہ کے گھر میں ہوئی. اور جب ساری تربیت ہوئی تو پیغمبر اسلام کے علوم کی محافظہ بن گئی. بتاؤ ایک بچہ شروع سے آپ کے پاس ہو تو بتاؤ وہ جو کچھ آپ سے سیکھے گا ایک بعد میں آنے والا اس لیول پر نہیں سیکھ سکتا. یہ راز لکھا ہے محدثین نے کہ اس لیے کم عمری میں لے گئے کہ بھائی نہیں، والدین کی تربیت کی بھی چھاپ نہیں ہونی چاہیے، تربیت رسول اللہ ہی کے گھر میں ہو، وہیں بڑی ہوں، وہیں سیکھیں وہیں. تو ان نے جب آنکھ کھولی جو وقت ہوتا ہے تربیت کا تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا، آپ کی حیات کو دیکھا، وہی اور نزول وہی اور علوم کو پایا انہیں. اب وفات ہو رہی ہے عائشہ رو رہی ہیں، بہت رو رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ میرے جانے کا وقت ہے. انہوں نے کہا آپ کے لیے تو بڑے فضائل ہیں، آپ کے بارے میں یہ ارشادات، خود قرآن کی آیات، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ تو کہا کہ جب میں سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سامنا کروں.
اس لیے کہ اللہ کی دوستی کا راستہ غیر محدود راستہ ہے، یہ انلمیٹڈ ہے، کیونکہ اس کی ذات انلمیٹڈ ہے۔ زندگی بھر انسان کوششیں کرتا رہتا ہے، اللہ کے دوستوں نے زندگیاں گزار دی مولا کے نام پر، پھر بھی کہتے ٹھنڈی آہیں بھرتے رہے، ہم سے کچھ نہ ہوا، ہم سے کچھ نہ ہوا۔ یہ ہے ٹائٹل، یہ ہماری پرواز ہے انسانیت کی۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا ولی ہے وہ ہے جو متقی ہے۔ قرآن نے کہا متقین جو ہے وہ اللہ کے ولی ہے۔ ولایت کے لیے تقوی شرط قرار دے دیا ہے، اور تقوی نام کس کا ہے؟ کہ نفس کی حرام خواہشات پر عمل نہ کرنا، اس کا نام تقوی۔ بہت آسان کام ہے، بہت آسان بات ہے، کام تو مشکل ہے لیکن سمجھنا بہت آسان ہے۔ لوگ سمجھتے پتہ نہیں الگ کوئی چیز ہے، نہیں، آپ کے اندر جو خواہش اٹھتی ہے، جو ڈیزائر اٹھتی ہے آپ کے اندر، آپ نے ڈیزائر کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول اس کی اجازت دیتے ہیں اس کو فلفل کرنے کی، بس اتنی سی بات ہے۔ بھائی یہاں بریک لگانی ہے، اس بریک لگانے کا نام ہی تقوی ہے، بس۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہنمی اور جنتیوں کے جب بیان ہے، فَمَا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور دین کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر، اللہ نے جنت کو یسرا کہا ہے، یسرا، اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں۔ جنت آسان ہے، جنت کا اصول مشکل نہیں ہے، یاد رکھو۔ جنت کی جتنی بھی چیزیں جنت میں لے جانے والی دنیا میں بھی، چاہے آپ کے ملک میں ہو، یو کے میں ہو، پاکستان میں ہو، ان کا اصول آسان ہے۔ آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بہت آسان ہے۔ اب نماز پڑھنا چاہے مسجد میں جا کر تو کوئی رکاوٹ ہے؟ سینما میں جائیں اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتے، تو آپ کو مال چاہیے، پیسے چاہیے، پاؤنڈ کے بغیر آپ گھس بھی نہیں سکتے وہاں پر، ہے کہاں ہے؟ لیکن آپ مسجد میں جائیں، وضو کریں، یہ کریں، آپ سے کوئی چارج ہوتا ہے؟ کوئی چارج کرتا ہے؟ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ اتنی آسانیاں کرتے ہیں، وہ تو خود ہم کہتے ہیں وی آئی پی حج ہو، وی آئی پی حج ہو، ورنہ ہمارے ہاں تو ایک آدمی نے 2 روپے میں حج کیا۔ بزرگ تھے، مجھے خود سنا ہے، جب میں نیا فارغ ہو کر واپس گیا اور بڑکا میں 2 روپے میں حج کیا، اور جب میں 2 روپے لے کر گیا، 2 روپے کیا کچھ بھی نہیں، 2 روپے تھے، اور وہ بہاول نگر سے کراچی 700 کلومیٹر ہے، تو لائن کے ساتھ پیدل ہی گئے کیونکہ کرایہ نہیں تھا، اور وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر اللہ نے ایسا چانس بنایا کہ بحری جہاز پر کسی نے سوار کرا دیا، اور وہاں سے جا کر حج کر کے جب میں واپس آیا تو 2 روپے میرے پاس واپس ہی تھے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، قرآن کہتا ہے کہ ہم وہ جو یسرا ہے جنت، اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن 3 کام کرتا ہے، آتا اللہ کا رزق خرچ کرتا ہے، واتقى تقوی اختیار کرتا ہے، صدق بالحسنى اور پورے دین اسلام کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ پسند ہے، یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند۔ اس کے مقابلے کیا فرق؟ اما من بخیلا، جو بخل کرتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، یہ بخل کرتا ہے، واستغنا غفلت اور بے پرواہی کرتا ہے۔ اتقاء پر کیا لایا؟ غفلت۔ وکذب بالحسنى اور تکذیب کرتا ہے دین اسلام کی، فسنيسر العسرى جہنم جو مشکل ہے ہم اس کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جاؤ دفعہ ہو جب مر اس میں جا کر۔ اب یہ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں تقوی کے مقابلے پر جو لفظ ہے استغنا کا لفظ ہے۔ استغنا کا مطلب ہے بے پرواہی سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور مطلب تقوی پھر کس کا نام ہوا؟ تقوی نام بریک لگانے کا ہے، کہ جب بھی نفس کی کوئی خواہش اٹھتی ہے تو بس ذرا سوچنا ہے کہ یار اس کو فلفل کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ اس پر ناراض تو نہیں۔ بس اتنی بات جب انسان کے سوچ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ آسانی سے اس برائی سے بچ جاتا ہے، اور اگر فوراً تقاضے پر عمل کر لے گا تو وہ تو جہنم میں گھسیٹ دے گا۔ امہ ہاویہ، ہمارے وال صاحب فرماتے ہیں نفس کی جو ماں ہے نا وہ ہاویہ ہے، اس کا جہنم کا مزاج ہے، جو جہنم والا مزاج ہے، یاد رکھو نفس کا مزاج جس طرح جہنم کہے گی، اللہ فرمائے حل امتلاتی تقول حل من مزید،
اللہ فرمایا بھری، کہا کہ نہیں اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قدم کی تجلی اس کے اندر رکھیں گے، بخاری شریف میں آتا ہے، تو وہ دوہری ہو جائے گی اس کے وزن سے، اور کہ قط قط قط، ایک روایت میں 3 بار کہیے قط قط قط، میں بھر گئی بھر گئی بھر گئی، وہ اللہ کی اس قدم کی تجلی سے۔ اس نفس کا مزاج یہی ہے، آپ 1000 گناہ کر لیں اس کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے، یہ اگلے کی دعوت دے گا، اگلے کی دعوت دے گا، اور اس کا ایک ہی چیز پیٹ بھر سکتی ہے، نور خدا۔ جب اللہ کے نور کا وزن اس کے اوپر آتا ہے، کہتا قط قط، کہتے مجھے کوئی کچھ نہیں چاہیے، میری کوئی خواہش نہیں۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں نار شہوت کشد نور خدا، کہ شہوت کی آگ کس سے بجھے گی کہ نور خدا حاصل کر، اور پھر دلیل دی نور ابراہیم ساز اوستا، نور ابراہیم السلام کی طرح نور حاصل کر، جس نے نمرود کی آگ کو بجھا دیا تھا، کہا کہ یہ تیرے نفس کی آگ نہیں بجھے گی، یہ نفس کا مزاج ہے۔ تو آدمی سمجھے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کا بہت تقاضا ہے، میں کر لوں تاکہ یہ تقاضا ختم ہو جائے، اور میں ایسی ہے جس سے آگ پر پیٹرول ڈال دیا جائے تو ایک دفعہ تو اس کے سیال ہونے کی وجہ سے دب جائے گی، لیکن جب دوبارہ جب بھڑکے گی تو آپ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نفس کو خوراک دیں اور وہ آپ کو آئندہ نقصان نہ پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس فرعون است ہی سیرش مکن، کہا کہ نفس فرعون کی طرح ہے، اس کو گناہوں سے سیر مت کرو، گناہ کر لے تاکہ جی وہ بڑا جوش جذبہ نہیں، بھائی اسی کے روکنے کا نام تقویٰ، اسی پر ولایت دوستی ملنی، ولایت ملنی اس پر، اس مجاہدے پر ملنی ہے۔ اور عجیب بات ہے، دنیا میں انسان ہر نیکی کے بارے میں کہہ سکتا ہے جی ماشاءاللہ میں فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، چلو جی الحمدللہ فلاں مدرسہ جس میں تعاون کرتا، چلو جی الحمدللہ پچھلے سال میں حج پہ گیا، تو چلو جی کوئی بھی نیکی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن تقویٰ ایسی نیکی ہے کہ ہم نے زبان سے نکل یار میرا فلاں دل چاہ رہا تو گناہ کرنے کو، کہ میں نے نہیں کیا، اچھا یہ بزرگ بھی کہہ رہے ہیں، کہے گا کوئی بتاؤ؟ اس لیے تقویٰ جو ہے اس میں اخلاص جس درجے کا وہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنی ولایت اور دوستی کی بنیاد قرار دی، ان اولیاء الا المتقون، اپنے ولیوں کے بارے میں اللہ جی آمنوا وکانوا یتقون، کے میرے جو ولی ہے وہ ہے جو ایمان لاتے اور تقوی کے ساتھ رہتے، کانوا یتقون، آمنو ایمان تو ایک دفعہ لے لیا الحمدللہ، کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، لکھا ہے ایک آدمی کلمہ پڑھ لے پھر زندگی بھر اگر وہ زبان سے کلمہ نہیں بھی پڑھے گا تو اس کو کوئی کافر نہیں قرار دے سکتا، مومن ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، واہ واہ، اور کسی نے پوچھا کہ حضرت بعض لوگ اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو کلمہ نہیں پڑھا اس نے، فرمایا کہ بھائی نہیں، یہ الگ فضیلت ہے کہ چلتے ہوئے کلمہ پڑھے، لیکن اگر ایک بار کلمہ پڑھ کر زندگی میں اس کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہا تو اس کی موت کلمے پر ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے رسول ایک دفعہ زندگی میں، اب اس کلمے کے خلاف یعنی کفر کا کلمہ اگر نہیں کہا وہ مومن ہے، کلمے پر ہے۔ ہاں یہ ظاہر فضیلت ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ پڑھے گا تو جنت، یہ الگ فضیلت ہے۔ تو فرمایا اللہ جی آمنوا، ایمان تو آ گیا، اس لیے ماضی لائے، کانوا یتقون، یہ مضارع لائے کہ ابھی بھی تقوی سے رہتے ہیں اور آئندہ بھی عزم تقوی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تقوی سے رہیں گے، عزم ہے ان کا۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ماضی کو تابناک بناؤ توبہ استغفار سے، ماضی میں توبہ استغفار کرو، تم فیل تھے ماضی میں، تمہیں فرسٹ ڈویژن کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی کالج اسکول مدرسہ نہیں ہے جو پاس میں فیل ہونے والے کو فرسٹ ڈویژن کر دے، تو اللہ کا مدرسہ ایسا ہے کہ توبہ استغفار کرے گا اللہ اس کو وہاں فرسٹ ڈویژن لکھ دیں گے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ماضی بھی اللہ کے ہاتھ میں، حال بھی مستقبل، اور حال میں کیا کرنا ہے؟ اس وقت تقوی سے رہنا ہے، نیکی کرنی جس وقت ہمارے ذمے ہے، اور مستقبل میں کیا کرنا؟ عزم رکھنا، ارادہ رکھنا کہ ہم تقوی سے رہیں گے، اگر 1000 سال بھی ہمیں زندگی ملے گی ہم اس نفس کی نہیں سنیں گے، نہ شیطان کی سنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے۔ تو فرمایا کہ میرے ولی کون ہے؟ جو متقی، یہ ہمارا آخری ٹائٹل ہے، ولایت اور دوستی۔ لیکن سب سے پہلے تو ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دوست بنیں، پھر کوشش کرنی، اور میں نے بتایا کہ کوشش کے لیے
یہاں سے ابتدا ہے کہ زندگی میں یہ سوچ کر چلو کہ یار یہ جو میرے دل میں بات آ رہی ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ رسول ناراض تو نہیں ہے؟ آپ عمل کر کے دیکھیں. ایسا جس طرح آپ یہاں پر تو بہت زیادہ ہمپ ہیں، جگہ جگہ آپ بریک لگاتے ہو گاڑی میں، بریک نہ لگا تو واپسی میں ہسپتال میں سر کے اوپر اتنے زخم ہوں گے. بس اسی طرح لائف گزارنے کا نام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے پوچھا تھا کہ یار تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہا کہ حضرت آپ نے کبھی جھاڑیوں اور کانٹے والے راستے پر سفر کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کیسے سفر کیا؟ کہا کہ میں چلا تو اسی راستے پر، یہ نہیں کہ کوئی اور راستہ تھا، لیکن میں اپنے دامن بچاتا تھا، کبھی ادھر کانٹے سے کبھی جھاڑی سے، ایسے بچا کر. اور میں بس اسی طرح لائف گزارنے کا نام تقویٰ ہے. سوچ سوچ کر چلے میں کیسے چلنا ہے، یعنی کہ بس اللہ معاف فرمائے بس تگڑا. اس لیے اولئک غافلون، جہنم کا غافل لوگ ہیں. غفلت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ بالکل سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس ابھی نہیں، بس دل چاہ رہا ہے، وقت دل چاہ رہا ہے بھائی، دل چاہ رہا ہے، کچھ بھی چاہ رہا ہے، لیکن اب میرے اور آپ کی چاہت پر تھوڑی ہے، اوپر والے کی چاہت کو دیکھنا ہے. لیکن میرے شیخ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ جس بچے کی آپ ٹریننگ کی ہو، تہذیب دی ہو، اس کو مہمان جب بھی کوئی ٹافی پیش کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، ابا کو دیکھتا ہے، مجلس میں ایسے کر کے دیکھتا ہے لوں یا نہ لوں. وہ کہ ابا کہے لے لو تو لیتا ہے، کہ نہیں لے نہیں لیتا. فرمایا مہذب بندہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کی تہذیب کی ہو. اس کو جب شیطان اور نفس گناہ کی ٹافی پیش کرتے، چاکلیٹ، ربا کو دیکھتا ہے لو یا نہ لو. پھر ہزار اس کو تکلیف ہو، ہزار تکلیف ہو، لینے کو تیار نہیں. یہ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. اور یہ ہمت سے آتا ہے. یاد رکھو اللہ نے ہمت دی ہے. اگر ہم میں ہمت نہ ہوتی، دیکھو ہم پر نماز فرض کی، ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے فرض کی ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اس سے پڑھنے کا اسباب ہے. روزہ رکھتے ہیں، روزہ فرض کیا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں. کوئی روزے سے آج تک نہیں مرا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں. حج ہم پر فرض کیا، جو بھی ہم پر فرائض اس لیے کیے کہ وی کین ڈو. اگر تقویٰ فرض کیا اس میں وی کین ڈو. ہم کہتے ہیں یار حضرت آج زمانہ بڑا مشکل ہو جی، کیا کریں جی، بس یہ سب ایسے، یہ بھی ایک شرارت ہے نفس کی. کہتے ہیں اس زمانے میں وہ جی پہلے ہوگا، اب بہت مشکل. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آج بھی کر سکتے، ہر جگہ کر سکتے. سب کے لیے فرض ہے، سب کے لیے فرض ہے کہ گناہ سے بچائے اپنے آپ کی آنکھوں کو، زبان کو، کان کو، ہاتھ کو، دل کو، ہر چیز کو گناہ سے بچائے اور اس کے لیے محنت کرے. ہم میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. طاقت نہ ہوتی تو کبھی فرض نہ کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم بے ہمتی کا شکار ہیں. لوگوں کو دیکھ، لوگ کر رہے ہیں چلو بھی ٹھیک ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، قرآن کہتا، اللہ فرماتے تمہارے پاس تم اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی مجمع نہیں ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، جس طرح بھیجا تھا دنیا میں اکیلے، یہاں اکیلے آؤ گے. دیکھو جب تک ماں باپ کے گھر بچہ نہیں آتا اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، اکیلا ہے. گود میں آ گیا، اب ایک ابا بن گیا، ایک اماں بن گئی، چاچا ماما آیا، وہ لسٹ بن گئی. اس سے پہلے کچھ نہیں، جب تک اوپر ہے. اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، ہمارے پاس بھی اکیلے آؤ گے. کوئی مجمع ساتھ نہیں آ گیا، نہیں جی یہ تھا یہ تھا، اور میں کریں یہ کوئی نہیں. اسے پہلے سے قرآن نے کہہ دیا، پہلے سے کہہ دیا قرآن مجید، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. فرمایا دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے. کیونکہ دنیا میں مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا تو چھپتے پھریں گے، یار وہ میرا نام نہ لے دے، وہ میرا نام. کیونکہ ایک چور پکڑا جائے تو سارے چور ڈر جاتے ہیں جنہوں نے مل کر چوری کی ہوتی کہ اب ہمارا نام بھی پولیس کے بتا دیں گے. اور ایسے ہی کسی نے چائے بھی پلائی ہوتی تو وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ کم بختوں نے میرے پاس چائے پی تھی، ایسا نہ ہو میرا بھی نام لے دے کہ ہم وہاں پر رات کی پارٹی کر رہے تھے. ان کا اچھا تو بھی بیچ میں شامل ہے تو مجھے بتائیے. اس لیے قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، بڑی سارے رشتے بتا دیے. سب بھاگیں. کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ گناہ کیے ہوں گے مل کر. ورنہ الا المتقین، قرآن نے کہا متقی جائے گا اللہ کے دربار میں، کہے گا اللہ میرا ایک دوست بھی ہے اور آپ اس پر بھی رحم فرما، میرے پر رحم پر بھی کر دی.
کر دیجیے، اس لیے کہ لکھا ہے کہ پہلے تو گھبرائیں گے، جب اللہ فرمائے تیری بخشش کر دی تو پھر ایسے شیر ہو جائیں گے، سفارشیں کریں گے، او اللہ، کیونکہ اس کو پتا ہے ایک بار جب بخش دیا تو دوبارہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، اللہ میاں میرا فلاں بھی ہے، میرا فلاں بھی ہے. اللہ یوم بعض لبعض عدو الا المتقین، لیکن متقی لوگوں کی جو یاری ہے وہ رہ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے مل کر خدا کو ناراض کیا تھا، سب ڈر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ لوگ کس طرح معاشرے کی وجہ سے لوگوں سے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو اکیلا پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. بس میرے دوستو بھائی، یہ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. آپ ہمت کریں گے اور ہمت کی دعا بھی مانگیں، ہمت بھی کریں اور ہمت والوں سے رابطے میں بھی رہیں. ان کی مجالس میں ان کے پاس بیٹھے، اس سے اور بھی ہمت پیدا ہوتی ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ ہمت کر رہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ کوئی پرانے زمانے کے بندے تھوڑی ہیں، ایسے زمانے کی ہوں کہ بھائی آج سے 100 سال پہلے کے وہ اسی زمانے میں جیتے ہیں، تقوی سے رہنے والے بھی زمانے میں، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ کے دوستوں نے رہنا ہے. کوئی زمانہ دوستوں سے خالی نہیں ہو سکتا تا قیامت. جس دن دوستوں سے خالی ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. لا تقوم حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ اللہ کرنے والے جب تک باقی ہیں قیامت نہیں آ سکتی. ہمارے کے دوست قیامت تک رہیں گے. نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سارے دروازے کھلے ہیں. صدیقیت پانا چاہو، شہادت پانا چاہو، صلاح و تقویٰ پانا چاہو، سب دروازے کھلے ہیں. کیونکہ 4 طبقات ہیں، من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. نبوت کا دروازہ بند ہے. اور خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے. باقی صدیقین قیامت تک موجود ہیں. یہ صدیق اکبر، سیدنا صدیق ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اکبر ہے. باقی قیامت تک صدیقین آنے ہیں. سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سید ہیں شہداء کے، قیامت تک شہداء نے آنے ہیں. اکابر صحابہ اکرام کے جو مقام ہے قیامت تک صالحین نے آنا ہے. وہ پوری جماعتیں ہیں، من الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دیکھو ان کی رفاقت اختیار کرو، قرآن کہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانہ ایسا آ جائے کہ اس میں جناب نیک لوگ نہ ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کے ولی اور دوست نہ. ایسا نہیں. اگر ایسا زمانہ آ جائے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ کو اس دنیا کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا رکھی ہوئی ہے تو اپنے نام کی وجہ سے رکھی ہے. اس لیے قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے دنیا بنائی ایمان والوں کے لیے. دوسروں کو تو ان کی استفیل دے رہے ہیں، ان کی استفیل دے رہے ہیں. اگر سارے مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں، ایمان والوں کو، تو خود بھی نہیں رہیں گے، ایک دم ختم، ایک دم ختم. اس لیے لکھا ہے کہ ہمارا مرکز جو مکہ شریف ہے، ہمارا مرکز جو مدینہ شریف ہے، جس دن اس پر غیروں نے تسلط کیا اور اس کی پہلی اینٹ گری، مکہ خانہ کعبہ کی، اور ادھر مدینہ شریف ویران ہوا، کیا بتا جائے گی؟ اللہ رکھنے کی ضرورت ہے. جاؤ تمہارے رکھے، ہم نے جن کے لیے عاشقوں کے لیے رکھا تھا مکہ اور مدینہ. جب تم اس کو تباہ کرنے پر آئے ہو تو پھر بھائی اب ہمیں نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے. تمہارے لیے کیوں کریں؟ بتاؤ کہیں اب یہ گھر آباد ہے، یہاں بہت سے کیڑے پکوڑے بھی ہوں گے اور بلیاں بھی آتی ہوں گی، سب ہے، یہ بستی آباد ہے. اگر یہ اجڑ جائے تو کوئی یہ جانور رہے گا؟ کوئی بلی کتا وغیرہ رہے گا؟ نظر بھی کوئی نہیں آئے گا. وہی نہیں کہ طفیل انسانوں کے طفیل کھا رہے ہیں. بس میرے دوستو یہ مختصر سی باتیں تھیں. میرے شیخ فرماتے تھے بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں ہیں. ہے چھوٹی سی بات لیکن ہم اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ بات ہمیں اللہ کی ولایت اور دوستی تک لے جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت اهل واغفر بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما اللهم عافنا واعف عنا اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يقربك الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما، ہمیں کبھی بیشیوں کو معاف فرما، ہمارے ماضی کو یا اللہ ہم توبہ استغفار کرتے اس کو تابناک فرما، ہمارے حال کو اچھا فرما، مستقبل میں ہمیں عزم علی التقوی عزم علی التوبہ نصیب فرما، اللہ فتدار نصیب فرما، یا اللہ یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کرنے کی ارادہ فرما، یا اللہ آپ جب ارادہ فرما لیں گے نہ نفس ہمیں کچھ کر سکتا ہے، نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے، نہ معاشرہ کچھ کر سکتا، ہم ضرور آپ کے بن جائیں گے، ہمیں اپنا بنانے کا فیصلہ فرما، ہمارے بال بچوں کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ اور دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دیار کے مسلمانوں کی ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی، جان مال کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اللہ یا اللہ ہمارے بھائی رضوی صاحب ان کے گھر والوں کو بال بچوں کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، جتنے دوست اور مائیں بہن آئے ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، رضوی صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما، کہ گھر والوں کے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ اور بھی ہمارے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ رضوی صاحب کی والدہ کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور بھی جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، ہر طرح کی راحت اور عافیت میں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بال بچوں کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، یا اللہ میں مسافر ہوں، آپ مسافر کی دعا سنتے ہیں، میری دعاؤں کو قبول فرما، انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ سفر میں میرا ساتھی ہو جا، پچھلوں پر نگہبان ہو جا، یا اللہ اس مبارک سفر میں جتنے دوستوں نے یا اللہ تبلیغ کا اور آپ کی دین کے پھیلانے کا سفر تھا، اس سفر میں جتنے دوستوں نے تعاون کیا، محبت کی اور دین کے اشاعت کے لیے مددگار ہوئے، ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما، اور سب کو اپنی دوستی اور اپنی ولایت بغیر استحقاق کے نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں امن سکون پیدا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے انتشار کو دور فرما، لڑائی جھگڑے کو دور فرما، یا اللہ امن امان پورے عالم میں قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، وہاں کے رہنے والوں کی یا اللہ ایمان والوں کی وہاں حفاظت فرما، یا اللہ جن بچیوں کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون اتفاق اتحاد نصیب فرما، جن کے رشتے نہیں ہو سکے اچھے جوڑ عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ رضوی صاحب کی میزبانی اور مہمانوں کے آنے کو قبول فرما، ہماری گفتگو کو بات چیت کو قبول فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.